شاعری جو نبی الاسلام نے خود سنی، 100 سے زیادہ شعر بخاری مسلم میں ایک مجلس میں سنے، تم نے کیوں نہیں شاعری کو پروموٹ کیا؟ ہمیشہ کنڈیم کیوں کیا؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر ڈاکٹر اقبال نہ ہوتا تو مولویوں نے کہتے تقریر شعر بھی نہیں سیجے پڑھنا. آج آپ ڈاکٹر اقبال کی اگر شاعری نکال دیں تو پیچھے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. نعت یہ شعر تو صرف نعت خاں پڑھتے ہیں، مولوی کہاں سے شعر پڑھتا ہے؟ مولوی کیا پڑھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، حالانکہ وہ سب سے بڑا بے وفائی کرنے والا خود ہوتا ہے. وفا اس نے کوئی نہیں کی ہوئی، ٹھیک ہے، اس نے اپنے بابوں کے ساتھ وفا کی ہوئی ہے. تو یہ شاعری کا بھی جو رواج ہے وہ ڈاکٹر اقبال کی وجہ سے. اور جب یہ شکوہ لکھا ڈاکٹر اقبال نے، جواب شکوہ لکھا، اس وقت تو مولوی سے کافر کہہ رہے تھے. آج مولوی جو ہے وہ شکوہ جواب شکوہ کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. تو یہ آپ فرق دیکھیں نا، اس زمانے میں ان کا ایٹیچیوڈ کیا تھا، آج انہوں نے گود لیا ہوا ہے. وہ اگلے دن ایک صحافی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جتنے بڑے لوگ آئے ہیں نا، اپنی زندگی میں انہیں تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، جب مر جاتے ہیں لوگ انہیں گود لے لیتے ہیں. امام بخاری نے الٹیمیٹلی یہاں تک دعا کی کہ اللہ کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے اٹھا لے. آج پوری دنیا میں کہتا ہوں صحابہ کرام کے بعد اگر کوئی شخص ایز اے پرسنالٹی جانا جاتا ہے نا تو امام بخاری ہیں. کسی تابعی کو بھی لوگ اتنا نہیں جانتے. اور یقین کریں ہم تابعین کا بھی جو نام لیتے ہیں وہ بھی امام بخاری کی وجہ سے، کہ یہ حسن بصری جو ہے وہ بخاری کا راوی ہے، ابن سیرین بخاری کا راوی ہے. اگر امام بخاری نہ ہوتے یقین کریں تابعین کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو یہ بندہ جو 200 سال بعد آ رہا ہے، اللہ نے اسے اتنی عزت کیوں دی ہے؟ تو آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ زندگی میں تو یہ جہاں جاتے ہوں گے تو بڑے بڑے مجمع ہوں گے. بھائی جہاں جاتے تھے لوگ کہتے تھے سرکار ادھر نہیں جانا، تسی گمراہ ہو، تسی انجینئر دی ویڈیوز دیکھتے ہو، آج دے دور ادھر ہی رہو. آج مودودی صاحب جب تک زندہ تھے علماء کی تکلیف اٹھائیں، ٹھیک ہے. جب آئین بنانے کی باری آئی کتنی مشکل جو چیزیں تھی تو یہ سارے مولوی پھر مودودی صاحب کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سرکار آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ اس مسئلے میں اسلام کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بھائی بتانے لگے ہمیں، سینئر ہے وہ کہتے ہیں میرا اپنا واقعہ ہے کہ ایک پٹھان عالم دین تھے بغیر نام لیے مودودی صاحب کے زمانے میں. تو ایک کوئی مسئلہ انہیں درپیش ہوا، بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، وہ فقہ کا کوئی مسئلہ تھا. تو کسی کو وہ جواب نہیں آ رہا تھا. تو کہتے ہیں اینڈ پہ نا میں نے انہیں مشورہ دیا کہ مودودی صاحب کے پاس چلے جائیں. انہوں نے کہا انہوں کے پتا ہے، جب اتنے مولویوں نہیں پتا. کہتے خیر میرے کہنے پہ وہ چلے گئے. کہتے ہم اندر جا کے بیٹھے، سلام کیا تو مسئلہ سامنے رکھا. تو مودودی صاحب اپنی کرسی سے اٹھے، انہوں نے کتاب اٹھائی. کئی سال پہلے انہوں نے باقاعدہ نوٹس بنا کے نا اس مسئلے کے پورے کا پورا سلوشن ترتیب سے لکھا ہوا تھا، اور کہا کہ یہ تو مولانا میں نے بہت پہلے اس پہ ورکنگ کی تھی. وہ جو مولانا تھا نا وہ تو ہل گیا. اس نے کہ یار، وہ کہتا ہے اس نے باہر نکل کے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا، اس نے پشتوں میں کہا، میں اس کو سینسر کر کے بتاتا ہوں. اس نے کہا کہ ہمارے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں، ہمارے مولویوں کے زیر ناف بال سفید ہو گئے ہیں، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا مودودی کے پاس ہے. اور یہی کچھ میرے اسٹوڈنٹ نے تمہارے بارے میں کہنا ہے.